تو قرآن نے کیا کہا؟ کلوا من الطیبات۔ اسلام نے صرف صفائی کی مبہم بات نہیں کی، اسلام نے ایک ایک چیز میں ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے، پاک، پھر پاکی کی قسمیں اللہ نے بیان کر۔ ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی ہے، جس کو انسان فوراً فیل کر لیتا ہے، جیسے گندگی پڑی ہوئی ہے، اسمیل آ رہی ہے اس میں سے، وہ بھی کیا ہے، حرام کر دیا اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا، اسلام نے کیا کہا؟ کچھ جانور ایسے ہیں جو گندے ہیں، وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں، خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھیڑی ہے، جتنے بھی درندوں کی قسمیں، کیڑے مکوڑے، اب لوگ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیڑے کھا رہے ہو یار، آپ کتے بلی کھا رہے ہو، اور آپ کہو کہ میں صاف ستھرا ہوں، یہ زبانی دعویٰ ہے، آپ صفائی کے معیار پہ نہیں اترتے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا پاکیزہ چیزیں، پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا، حلال جانور کھا سکتے ہو، حرام جانور نہیں کھا سکتے۔ پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے، جو اپنی موت مر گیا ہو۔ کوئی جانور مر گیا، آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لیا، یہ نہ، یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بولو، اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے۔ خون گندی چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ احناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوگی۔ اس گندی چیز کو آپ حلق میں کیسے اتارو گے بھائی؟ اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اتنی صفائی ہے دنیا کی کسی مذہب میں؟ پھر اسلام نے ایک اور پابندی لگائی کہ صرف جی کتنا ٹائم؟ اچھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اجازت ہو تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں، یہ انتظامیہ سے پوچھیں، آپ لوگ نہ بتائیں۔ جی نہیں، اگر ایسا کر لیں عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اگر لوگ بیٹھنا چاہیں وہ زیادہ آسان ہو، تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے نہ ہو۔ مفتی صاحب آپ لوگ بتاؤ نا بھائی۔ نہیں، میں پھر جو ہے نا میرے ٹاپک بعض دفعہ کچھ مجھ سے نہیں، پھر وہ جب میرے دماغ میں بوجھ رہے گا نا تو میرے لیے اس کو سمیٹنا بہت نہیں۔ میں 15 منٹ ہی لوں گا نماز کے بعد، لیکن پھر ایک فری ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں جو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، آرڈر امیر کی ماننے میں نماز پڑھ لیں، اس کے بعد چلے بھائی۔ تھوڑی دیر میں بیان کو سمیٹتا ہوں، پھر آپ کو جو بھی سوال جواب آپ نے پوچھنا ہے، سوال پوچھنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جلدی سے وہ ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا۔ بہت اہم ٹاپک ہے آج کل، اس میں لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اسلام نے جو صفائی کا نظام پیش کیا ہے اتنا خاندانی ہے کہ اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، کیونکہ پیٹ میں کیا چیز ڈالنی ہے؟ صاف پاکیزہ چیزیں۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کی گندگی اس کے جسم سے نکل جائے۔ خون درندوں کے پینے کی چیز ہے، انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز خون نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو۔ اس میں بہت ساری حکمتیں، اس کا اصل مقصد ہے عقیدہ توحید کو زندہ رکھنا۔ مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غذائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں۔ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں بھائی جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی بولو نا اس کو بھی زندہ رہنے۔ ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو
ہمارے لیے حلال نہ ہو. جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے، لہٰذا ہم اس کا نام لیں گے. جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں نا تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اور یاد رکھیں یہ مشین کا جو ذبیحہ ہے یہ حلال نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. آپ کہہ سکتے مشین بھی تو اللہ کا نام لے رہی ہے. قرآن نے ہمارے لیے 3 قسم کی قوموں کے ذبح کردہ کھانے کو حلال قرار دیا ہے، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی جو اپنے مذہب پر کو فالو کرتے ہوں. آج کل بہت سارے کرسچن ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اس کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. ان 3 مذہبوں کے علاوہ کسی کے ذبح کردے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کی بھی شرط لگائی ہے کہ جو پیغمبروں کو مانتے ہوں، آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہندو جب ذبح کرے گا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. سکھ جب ذبح کریں گے تو چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے لے ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے سلسلے کو نہیں مانتے. یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا اہتمام کریں گے کہ بھئی ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے، ہاتھ کا ذبیحہ ہونا چاہیے، تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائٹی میں آ جاتی ہے. لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو بھائی گھر تو ہماری ضرورت ہے. یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے، ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان اس طرح سودی قرضے لے لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو سود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ پھر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو، جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا بھائی مسلم جو ہیں وہ مورگیج پہ گھر نہیں لیتے تو وہ خود اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں گے. ان کا کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کا تھوڑی کوئی نقصان ہے اسلامک بینکنگ کو یا سودی بینکنگ کو. کہہ رہے ہیں بھائی ہم جب بہت زیادہ مسلمان وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نہیں گھر لے رہے ہم سے تو وہ کیا کریں گے؟ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے. وہ اگر مسلمان ادھر چلے گئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے ہے. دوسری سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھنا ہے. پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، یہ بھی نجس ہے. مثال کے طور پر آپ نے آب زمزم کی 2 بوتلیں پی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے آپ، یا آپ نے چوری کے پیسوں سے خریدی تو قرآن کے مطابق وہ بھی ناپاک ہے آپ کے لیے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ آب زمزم. لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا جب ایک نوالا انسان کے جسم میں آتا ہے اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور، حدیث کا مفہوم ہے، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو. آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے، جوئے سے کمایا ہوا نہ ہو، چوری سے کمایا ہوا نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ نے. پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے منہ کی. پیٹ کے بعد کس کا حصہ آتا ہے؟ آج دنیا نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ایجاد کیے ہیں، لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے بھائی دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا، اس قدر مسواک کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی نہیں. ایسی تہذیب کہ آپ باہر سے میلے اور دانت آپ کے گندے ہوں تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ وہ صاف ہو سکتا ہے؟ صبح اٹھتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، رات کو سوتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک ہو رہی ہے. ارے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا کیا ہے؟ بھائی دانت صاف کر کے گئے. یار ایسی تہذیب ہے بھائی. یہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں 4000 سال پہلے، میں نے خود بی بی سی میں رپورٹ پڑھی ہے کہ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں جو دانت صاف کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی صفائی کی تو، حالانکہ بادشاہ تھے، رائل فیملی کے لوگ تھے، ان میں تو صفائی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، دانت کوئی بھی صاف نہیں۔ دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنمائی ملی ہے لوگوں کو، وہ پیغمبروں سے ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواک اور دانتوں کی صفائی نظر آئے گی۔ جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا، ان میں جب تک سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے، اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو منہ کی صفائی 15 دفعہ منہ کو دھونے کا حکم دیا اسلام نے۔ فجر ہم پڑھتے ہیں تو وضو میں کتنی دفعہ کلی کرتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ پھر ظہر میں 3 دفعہ۔ 5 نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے، اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے۔ اب کیوں ہوتا ہے، یا کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں۔ ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جا سکتی، چھاؤں میں، کیونکہ غذائیں ایسی ہیں نا کہ وضو کا ٹھہرانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ ویسے تو یہاں بھی یہی غذا ہے، اتنا زیادہ احساس سے کمتری میں جانے، پیزے برگر تو یہاں بھی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ یہاں زیادہ کھا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی سی نیچرل غذا کھا لیتے ہیں۔ ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں، ذہن میں رکھیں، بہت ساری چیزیں ہماری خاندانی ہیں۔ یہاں کوئی انگریز سے پراٹھا ہضم کروا کے دکھاؤ، جو پراٹھے ہم کھاتے ہیں نا، وہ کسی گورے کو بولے تو بہت بڑا فنٹر ہے، یہ 2 پراٹھے ہضم کر کے دکھاؤ۔ خیر، تو پھر تیسرے نمبر پہ صفائی میں لباس آتا ہے یا باڈی آتی ہے؟ آپ کی باڈی آتی ہے، لباس باہر کی چیز ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ جسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 15 دفعہ منہ کے دھونے کا حکم دیا ہے، قرآن میں ہے۔ 15 دفعہ بازو، 15 دفعہ پاؤں، 1 دفعہ سر کا مسا اور کانوں میں مسا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ وہ غسل کرے۔ یہ اس قوم کو غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا۔ عرب میں پانی، آج بھی پیٹرول سستا ہے بھائی، پانی کیا ہے؟ مہنگا ہے۔ وہ دور دراز جگہوں پہ جانا پڑتا تھا کنویں کی تلاش میں۔ میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور علم حاصل کرنا شروع کیا، تو میں بتا رہا تھا نا، سب سے پہلے جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اسلامی قانون، مدارس میں قدوری پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ، اس میں جب ہم نے حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله 3 فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے، یہ عربوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے۔ سکھانے والا کون ہے یہ ذہن میں رکھیں، جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لے، اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات میں کوئی کتا بھی آ سکتا ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی گندگی لگ سکتی ہے، اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے، 20 امکانات ہیں۔ یقین نہیں ہے نجس ہونے کا، یقین نہیں ہے، امکان کی بیس پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں تمہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ صفائی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائٹی میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تبھی تمام فقہاء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بھائی بالٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح مگے سے کسی طرح چلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ اچھی طرح دھوئیں، اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لنگی پہن کے ڈائریکٹ ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں۔ پانی سے استنجا یہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ لہذا جن قوموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج نہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، باڈی کو زیادہ فوکس کر رہا ہے۔
قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پاکیزہ رہنے والے سے کون مراد ہیں؟ جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. آپ بھی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں, صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو واش روم میں پانی نظر آئے گا, باقی جگہوں پہ نہیں ہے. اب جاپان میں آ گیا, وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے, لیکن چلو اچھی بات ہے, تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں, اور پھر ایسا خاندانی آیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. جاپان تو پھر جاپان ہے نا. آدمی ایسے ٹیکنیکل سسٹم ہے کہ آدمی بس نہلا کے دل دھڑا کے ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کے گناہ معاف ہو گئے. ان کی تو مشینری ہے نا کہ ہر چیز بٹن دباؤ بس. ابھی کیا, میں آپ کبھی جائیں جاپان تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاپان کے واش روم کیسے خاندانی ہو گئے ہیں. تو پانی سے استنجا سکھایا, پھر غسل سکھایا. غسل جنابت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. ان میں بہت سی چیزوں کا صفائی سے تعلق ہے. اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا. آج ہماری خواتین کے چنگیز خان کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, اس کو سمجھتی ہیں کہ بڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بھائی یہ فطرت کی وقت سے بغاوت ہے, یہ نیچر سے بغاوت ہے. آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر تمہارا ہوگا کیا اگر تمہاری بیوی کو غصہ آیا اور اس نے ناخن چھپو دیا. لوگ اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہوتے ناخن بڑا مجھے پسند ہے, غصہ آ گیا اور اس نے گھونپ دیے آپ کے اندر. یہ بہت معذرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا, بھائی وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کے قریب ہے. کس قدر ٹینشن ہے آپ بتائیں. ایک ہفتہ ناخن بڑھ جاتے ہیں, ہر وقت انگلیوں میں الجھن ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو ہوتی ہے, ایسے الجھن شروع ہو جاتی ہے ہر وقت, یار کاٹے کسی طریقے. آپ نے 2 مہینے سے بڑھائے ہوئے ہیں. یہ زینت نہیں ہے بھائی, یہ تغیر خلق اللہ ہے. اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے. آپ کاٹے ناخن, آپ کو سکون ملے گا. کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق عانہ, زیر ناف بال کے صاف کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتف الابط, بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا. دنیا کی کسی قوم میں اس صفائی کا اہتمام نہیں تھا. جو ختنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ صفائی ستھرائی ہے, گندگی نہ ہو. یار یہ 1400 سال پہلے تعلیمات دی جا رہی ہے, جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی, ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ان کو, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے. پھر ہے لباس کی طہارت. کیسے خاندانی احکام دیے, کپڑوں پہ گندگی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی, اور 5 ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری. جب 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناپاک رکھ نہیں سکتے آپ. پھر گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا, فنائے دار گھروں کے باہر کی صفائی کا حکم دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا غسل کے دوران. جو جوڑ ہوتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے بچپن میں مائیں واش روم میں لے جا کے جب نہلاتی تھی تو کیسی لڑائی ہوتی تھی نا پتھر سے. مجھے اب تک وہ پتھر یاد ہے, ہماری اماں گھستی تھی یہاں گھٹنوں. تو اب تو وہ سب سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا, اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم. تیزاب نہ آ جائے ڈیٹول کی جگہ, مجھے ڈر یہ لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا. تو میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ لو نا, اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کی طہارت, ہر طرح کی طہارت.